اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانوں کے حقوق کے بارے قرآن پاک سورہ حجرات کی آیات کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں. کیا فرمایا بھائی کہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا نہیں چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. شاید جس پر ہنس رہے ہو دل میں اس کو حقیر جان رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو. روزانہ کی ہمارا جو مذاکرہ ہے اس میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیزیں فرمائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے، انسانوں کے اندر موجود ہے. قانون تو تبھی بنتا ہے جب جرم ہوتا ہے، جرم نہ ہو تو قانون نہیں بنتا. تو کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی ٹھٹھا کرنا، دوستوں میں اس کو ذلیل کر دینا، رشتہ داروں میں اس کو ذلیل کر دینا، وہ آتا ہے نا روایات میں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک آدمی گزرا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، بیچارہ کوئی نہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا. اللہ الفاظ میں ترتیب میں کم بیشی معاف فرمائے. بس یہ ہے کہ بیچارہ کسی کے پاس بیٹھے، کوئی اس کو بیٹھنے کو جگہ نہ دے، کہیں شادی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو رشتہ نہ دے، کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، قرض مانگے اس کو قرضہ نہ دے. ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، اس کے بارے کیا خیال ہے؟ بڑا کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، امیر ہے، جاہ و جلال والا ہے، کہیں بیٹھنے کی کوشش کرے، ہر کوئی سے اپنی کرسی نشست دے دے، کہیں شادی کا پیغام بھیجے، ہر کوئی سے اپنی بیٹی بہن کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے. کسی سے قرضہ مانگے، خوشی سے اس کو جیب بھرنے کو تیار ہے. کسی کی سفارش کرے، رکا بھیجے، پیغام بھیجے، قبول ہو جائے گی. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو پہلے گزرا ہے اور یہ جو اب گزرا ہے، اب گزرنے والے سے پوری کائنات بھر جائے تو جو پہلے گزرا ہے جس کے بارے کہتے تھے کہیں بیٹھے اس کو کوئی بیٹھنے کو جگہ نہ دے، سفارش کرے سفارش قبول نہ ہو، نکاح کا پیغام قبول نہ ہو، قرضہ نہ ملے، سفارش قبول نہ ہو، دوسرے سے پوری کائنات بھر جائے، جو پہلا گزرا وہ ان سب سے حاوی ہے اللہ کے ہاں. جیسے کہ اور روایت میں آتا علماء بیان فرماتے ہیں کہ 3 بچے ماں کی گود میں بولے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی صفائی میں وہ بچہ، اور ایک بچہ اور کہ دودھ پیتا بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا دودھ پی رہا تھا. ایک عورت جا رہی تھی اور لوگ اسے مار رہے تھے کہ تو نے چوری کی، تو نے زنا کیا. ماں کہتی یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا تو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، تو بچے نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا. بچے نے پھر دودھ پینا شروع کیا. ماں تو حیران ہے بچہ بول پہ کیوں ہے. بچے نے پھر وہ دودھ پینا شروع کیا. بعد میں ایک آدمی گھوڑ سوار گزرا، اکڑی ہوئی گردن، ریشم کا لباس اور بال اور جناب مونچھیں، کیا اس کی وہ وحشت جو تھی.
تو ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا. بیٹے نے پھر دودھ چھوڑا، کہا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ماں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو جائے، میں تو اللہ کے ہاں یہ مانگ رہی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عزت دے، شہرت دے جس طرح یہ جوان جا رہا ہے. کہا ماں جو پہلے جا رہی تھی، جس پر چوری اور زنا کی تہمت تھی اور لوگ مار رہے تھے، وہ اللہ کی بڑی محبوب اور مقبول بندیہ تھی، مقرب بندی تھی. اور یہ جو جا رہا تھا جس کا تو نے سوال کیا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت جو شروع ہم نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں. آج کسی غریب کے پاس کوئی کیوں نہیں بیٹھتا؟ اپنی بےعزتی محسوس کرتے ہیں. کئی جگہ پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. باپ ذمہ دار سیدھا سادہ بندہ، بیٹا پنجاب یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، تو باپ نے کہا چلو آج میں بھی لاہور جاتا ہوں، بیٹے کا جا کے دیکھوں میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، بچے کو جیب خرچہ بھی دے آؤں مہینے کا جو ہے. اس نے اپنا وہ جناب وہ سوٹ استری کرایا، وہ دیہاتوں والا تھا، وہ تہمت باندھا ہوا، قمیض اور کندھے پہ پردہ رکھا ہوا، کپڑا رومال رکھا ہوا، خوشی خوشی جا رہا کہ میں بیٹے کو ملنے جا رہا ہوں، بیٹا جہاں میرا پڑھتا ہے وہ جگہ دیکھوں، بیٹے کو میں مہینے کا خرچہ دے کے آؤں. اب جب باپ وہاں پہنچا تو بیٹے کے تیور بدل گئے، میری تو بےزتی ہو گئی ہے. تو دوسرے دوستوں نے پوچھا کہ یہ کون آیا ہے؟ کہتا ہے یہ میرے والد صاحب نے اپنا نوکر جو ہے نا اس کو بھیجا کہ وہ مجھے خرچہ دے. باپ کا تو کلیجہ چر گیا نا، وہاں جل گیا نا کہ میں کیا سوچ کے آیا تھا اور اس نے یہاں میرا تعارف کیا کرا دیا. ارے بدبخت انسان، تو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، سیدھی سادی زندگی بسر کر لیکن مجھے یہاں پڑھا رہا. تو آج ہمارے پاس جو ہے نا یہ اصلی چہرے پر بھی ہم نے نقلی چہرہ سجا لیا. اس دنیا نے جو بہروپ چاہا وہ بہروپ ہم نے اپنا لیا. یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ پیسے کے لیے کیا، دولت کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، عزت کے لیے کیا. اللہ کے یہاں ساری چیزیں یہ بالکل بے وقت ان کی اللہ جب چاہے ایسا ذلیل و رسوا کر دے کہ اس کی اپنی اولاد ہی گھر سے باہر نکال دے اس کو. تو اس آیت میں یہ عاجزی و انکساری فرمائی گئی ہے کہ مت ہنسنا. آگے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں بھی کسی عورتوں پر مت ہنسیں، شاید جس پر ہنس رہی ہو وہ اللہ کی کتنی مقرب بندی ہو، کتنی نیک بندی ہو. بھائی حکم کیا ہے؟ حکم تو یہ ہے غریب کو سینے سے لگاؤ. ہم مذاق اڑاتے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے. کوئی کہ یار وہ ہے بندہ یار بڑا کھاندہ پیندا ہے یار یہ تھی اے دوستی ہے کیوں جی بندے کو بہندے نے. جس آدمی کی یہ ڈیمانڈ ہو ماسلام بھائی تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. ہم تو غریب کو سینے سے لگائیں گے کیونکہ مجھے جو دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے. اس غریب سے جو نعمت اللہ نے نہیں دی، اللہ کا میرے لیے ایک امتحان ہے. یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھے میری جان سے پیارا ہے. اس سے کون خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا. اللہ خوش ہوگا تو خوشیاں دے گا. ہم بندے کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہماری ٹینشنیں ختم ہی نہیں ہوتی. ایک صحابی آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نقشہ کچھ سیدھا سادہ کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں جو ہیں نا ان سے بھی نا اس کا چہرہ دیکھ کے نا کو تھوڑا نا ذرا، لیکن نگاہ نبوت نے ان کی کیفیت کو پڑھ لیا کہ ان کی نظر میں یہ میرا صحابی خوبصورت نہیں ہے. جب یہ نگاہ نبوت نے ان کے اس تاثر کو پڑھ لیا تو ان کو اپنی جولی میں بٹھا لیا، ان کی کمر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. فرمایا یہ ہمارا دوست ہے بھائی، یہ گاؤں سے ہمارے لیے تحفے لے کے آتا ہے، ہم اسے شہر سے تحفہ دیں گے. جو ہی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارا دوست ہے، صحابہ کا اسی وقت وہ جو اندر ایک خلجان تھا، جو کیفیت بنی تھی، ایک دم وہ محبت میں تبدیل ہو گئی. میرے والد کے دوست سے یہاں پہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، شاید زندہ والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے.
یہ جب 75 میں آیا تو انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان گیا تو میں نے بیٹے کو بولا کہ بیٹا تو ماشاءاللہ ڈاکٹری کر رہا ہے یا BSc پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، تو کوئی دوست بھی ہے تیرا؟ ہاں جی ابو جی ہیں میرے دوست ہیں۔ ہاں بیٹا کھاتے پیتے گھرانے کے، امیر گھرانے کے، یہ غریب؟ کہتا ہے ابو جی انتہائی غریب گھر کے ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ کہتا ہے یار تو کیسا انسان ہے، وہ تیرا باپ اتنا لینڈ لارڈ اور تو نے کیسے دوست بنا لیے ہیں؟ کہتا ہے ابو جی، کہتا ہے بیٹے نے جو بات کی میں سکتا تاری ہو گیا۔ کہتا ہے ابو جی اپنے سے امیر کو دوست بناتا تو مجھے اس کی عزت کرنی پڑتی، یہ غریب ہے یہ میری عزت کرتے ہیں۔ تو آج ہم عزت کو پانے کے لیے چمچہ گیری اور جناب بس اللہ معاف کرے کیڑے کے لفظ آ جائے، تو یہ بھائی نہیں، عزت اللہ کے پاس ہے۔ جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت بھی اللہ کے پاس ہے، ذلت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ عزت والے کو ذلیل نہیں کرتے، جو ذلیل ہوتا ہے اپنی حرکتوں سے ذلیل ہوتا ہے، جو عزت پاتا ہے اپنی اچھے اعمال کی وجہ سے عزت پاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، فقراء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ رہنے کو مکان بھی نہیں ہوتا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جناب جوتا بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، لیکن بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھنے میں فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ اللہ بادشاہوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی آیات تو آگے، کیونکہ روزانہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری بیماریاں جب تک ہمارے اندر سے نہیں نکلیں گی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا۔ ہم نے پاکیزگی کو سمجھا کہ جناب شیمپو اچھا ہو، صابن بہترین ہو، نہانے کے بعد خوشبودار تیل ہو، کپڑے پہنوں تو جناب الف لیلہ خوشبو لگی ہوئی ہو، یہ پاکیزگی جو ہے نا بھائی کیا بات ہے بھائی؟ نہیں، یہاں اس آیت میں قد افلح من تزکا کا معنی ہے کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ اس دن یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک عورت نے بابا جی سے کہا بابا جی مجھے کچھ نصیحت کریں، تو بابا جی نے کہا بیٹا کبھی برتن دھوئے ہیں؟ جی بابا جی برتن دھوئے ہیں۔ تو برتن دھونے سے کیا سیکھا ہے؟ بابا جی برتن دھونے سے کیا سیکھنا تھا؟ اس میں کون سی بات جو سیکھنی تھی؟ فرماتے ہیں بیٹا یہ نہیں دیکھا کہ برتن کو باہر کی نسبت اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے؟ ہاں بابا جی یہ صحت خانے میں اسی طرح ظاہری ٹیپ ٹاپ کو چھوڑ کے اپنے باطن کو صاف کرو، باطن کو پاک کرو۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل چیرا جائے گا۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، کون ہے جو صاف اور پاک دل لے کے آئے گا؟ تو یہاں فرمایا کہ عورتوں کو بھی عورتوں پر ہنسنا نہیں چاہیے، جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے، حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ ان دو بندے بیٹھے ہیں، ایک بندہ میرے مخالف ہے، فٹ بدگمانی میرے بولو ضرور ان گل اے میرے بارے کن بھردا ہونے جڑے نے، عورتیں بیٹھیاں ہونگیاں اے نا اے ضرور میری گل کر دی ہے جیڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نا بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان گناہ بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارا زیادہ یہی ہے، اچھائی کی توقع ہم نہیں کرتے کسی سے، دوسری توقع کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ اچھا گمان بھی ہوتا ہے کس سے؟ اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا میرے بارے گمان رکھے گا میں ویسا فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن دوسروں کے بارے بدگمانی نہ کرو بھائی، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا،
تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملہ میں بدگمانی نہ کرو اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو۔ اور ایک آیت میں ہے کہ تجسس نہ کیا کرو، کسی کی عیب ٹو لگا کے بیٹھنا، جیسے آج کی جو ہے نا وہ دین سے دور نکمی سساں نے، وہ میاں بھی اندر بیٹھے ہوں گے نا، نوں کن جی نا وہ نال بار کن لا کھلوتی ہوئے گی، اندر کی گل ہو رہی ہے۔ اللہ نے منع فرمایا، بہت سخت گناہ ہے کہ تجسس نہ کرو، کسی کے بارے اس ٹو میں نہ رہو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اور یہ آج ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم کب توبہ کریں گے، کب اپنے آپ کو سیدھے رخ پر لے کے آئیں گے؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد ان ساری باتوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال بھائی آیت کا اور بھی ترجمہ انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی ہم جو قرآنی آیات پڑھی ہیں سورہ حجرات کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں اس کام سے رکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔